وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہمارے دین میں جو بے اعتدالی اور جو غلط روش اپنائی گئی ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے. میں ابھی ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو اردو اور عربی دونوں زبانوں میں ہے. میں اس کا عربی ایڈیشن دیکھ رہا تھا رؤیت الطالبین. اس میں بہت سی باتیں، بہت سے عقائد اور بہت سی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو بھی بتا دوں اور آپ کو یہ بات کرا دوں کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر مرغا ذبح کرنے والے لوگ ان کے دین، ان کے مذہب اور ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے. صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کسی کی پیروی، کسی کی اتباع اور کسی کی حقیقی عقیدت کا اظہار نہیں ہوتا. اگر واقعی وہ بزرگ اور عظیم ہستی ہیں تو آپ کو ان کے نقش قدم کی، ان کے دین کی، ان کے عقائد کی، ان کے تعلیمات کی اور ان کے منہج کی پیروی کرنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں تو صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کوئی بات حاصل نہیں ہوتی. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ حدیث اور فقہ کے ایک زبردست عالم تھے اور مذہبی اعتبار سے وہ حنبلی تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو شخص دنیا میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر نہیں ہے وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو اب ظاہر ہے کہ جو حنبلی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اور پھر جو حنبلی نہیں ہے وہ کے پیچھے اگر بھاگ رہے ہیں تو یہ بہت عجیب و غریب بات ہوگی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں پیدا کرنے والا، حالات کو بدلنے والا، مصیبتوں کو ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے. اب اگر حالات کو بدلنے کے لیے، بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سے لو لگائی جائے اور کسی دوسرے سے طلب کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ جہاں صحیح عقیدے کی مخالفت ہوگی وہاں اس امام کے عقیدے کی بھی مخالفت ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا بلاؤں اور مصیبتوں کو ڈالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اب اگر مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے دوسروں کو بلایا جائے، دوسروں کو واسطہ بنایا جائے، دوسروں کا وسیلہ پکڑا جائے تو اللہ رب العالمین جس کا یہ کام ہے، جس کی یہ خوبی اور خصوصیت ہے، اس میں عیب اور اس میں جیسے لازم آئے گی یا نہیں آئے گی. ظاہر ہے کہ یہ بات ان کے عقیدے کے خلاف ہوگی. اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے اور عرش کے اوپر بلند ہے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین، انہوں نے لکھا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی 7 آیتوں میں اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اور اس کے بعد اس کے بہت ڈھیر سارے دلائل دیا انہوں نے اور نقل کیا ہے کہ سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو عرش پر مستوی اور عرش کے اوپر نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور 7 زمینیں پیدا کی ہیں. ایک زمین کے بعد دوسری زمین اور اس طرح سے 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان کے بعد دیگرے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اوپر والی زمین اور نیچے والے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. اس طرح 7 آسمانوں کے بعد 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور عرش کے اوپر رب العالمین ہے. اب اگر کوئی آدمی
اللہ رب العالمین کو عرش کے اوپر نہیں مانتا تو یہ امام فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. اور کہا کہ اللہ رب العالمین کا علم کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے. دنیا کے ہر حصے میں اللہ رب العالمین کا علم موجود ہے، مگر یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. آپ لکھ لیں، اس میں آپ بھی گڑبڑی کرتے ہیں. یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. تو جو ذات عرش کے اوپر ہے ظاہر ہے کہ وہ ذات زمین پر نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی اللہ کو زمین پر ماننے میں اللہ کی توہین اور اللہ کی قدرت کا انکار ہے. کیوں؟ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، زمین پر، درخت پر، پودے پر، گھر میں، دیوار میں، چھت میں، دنیا کی تمام جگہوں پر جب اللہ تعالیٰ موجود ہے تو آپ زمین پر چلتے ہو تو کس کے اوپر چلتے ہو؟ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیروں سے روکتے ہو کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے. اور ظاہر ہے اس سے بڑا قبول کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین بار بار کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، استوا کے معنی ہوتے ہیں اوپر ہونا، بلند ہونا. اور کہا اللہ تعالیٰ نے الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھا کر کے لے جائی جاتی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلایا اور لوح محفوظ سے قریب تک آپ کو پہنچایا. کہاں لے گیا اللہ تعالیٰ؟ اوپر کی طرف لے گیا. اسی لیے یہ بات انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے، اللہ سے کوئی سوال کرنا ہوتا ہے تو وہ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. وہ نظر اٹھا کر آسمان کو کیا دیکھتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہاں ہے تو اس کو وہاں دیکھنے کی ضرورت، زمین پر دیکھنا چاہیے. مگر یہ انسان کی فطرت کے خلاف بات ہے. جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف اوپر دیکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ڈھول پیٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اب آپ بتائیے کہ اس امام کے عقیدے کے برخلاف اور وہ کہہ رہا ہے کہ لا یجوز ان یقال انہ فی کل مکان، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اس کے برخلاف آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ مخالفت، یہ عقیدے کی مخالفت ہوئی. اور پھر اگر درست بات دیکھی جائے تو آپ دیکھیں ایک کتاب ہے جسے یہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ نسبت جھوٹی ہے لیکن نسبت کرتے ہیں لوگ، اور اس کا نام ہے الفقہ الاکبر. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، اور جو یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ عرش کہاں ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. تو یہ امام صاحب کی بات ہے. اس کے الٹا یہ لوگ کی اپنی الگ بات ہے. مرغا ذبح کرنے سے اللہ کا دین کامل نہیں ہوتا، مرغا ذبح کرنے سے اللہ کے نازل کردہ شریعت پر عمل نہیں ہوتا. تو اس امام نے یہ بات لکھی ہے اور اس کتاب میں یہ بات موجود ہے. تو پھر الفت کا دعویٰ، عقیدت کا دعویٰ جھوٹا ہوا نا. اور ویسے بھی اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اس کی عظمت کا تصور ہم اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے. اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی کا جو ایک تصور دماغ میں آتا ہے، کم سے کم اس دنیا میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے سلف کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو صفات اور جو نام ثابت کیے ہیں ان کو مانا جائے گا، ان پر ایمان رکھا جائے گا، لیکن اس کی کیفیت کیسے ہے اس کو نہیں بیان کیا جائے گا. اس کو معلوم نہیں ہے تو بیان کیسے کیا جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ رب العالمین پکڑتا ہے،
اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ کے پاس انگلیاں ہیں، اللہ کے پاس پیر ہے، اللہ کے پاس آنکھ ہے. یہ ساری چیزیں روایتوں میں موجود ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا ہاتھ مانا جائے تو ہاتھ ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ جس کے پاس ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی مخلوق ہو جائے گا. حالانکہ اللہ رب العالمین خالق ہے اور ساری دنیا مخلوق ہے. انسان کا ہاتھ آپ دیکھتے ہیں، جانوروں کا ہاتھ آپ دیکھتے ہیں، اور عربی میں دروازے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، ید الباب جس کو پکڑا جاتا ہے. یہ سب کے سب ید عربی میں کہلاتے ہیں. اردو میں ہم ان کا ترجمہ ہاتھ سے کرتے ہیں. تو کیا یہ سارے ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ انسانوں کا ہاتھ، انسانوں کے بعد جانوروں کا ہاتھ، جانوروں کے ہاتھ کے بعد یہ جو مادی اور ظاہری ہاتھ دکھائی دیتے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں. تو جب مخلوقات کے ہاتھ میں اتنا فرق ہے تو وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو خالق ہے، تو مخلوق سے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لئی سکم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرح دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ رب العالمین کی کرسی آسمان اور زمین کو کشادہ ہے. یعنی جتنی کشادگی آسمان اور زمین میں ہے اس سے زیادہ کشادگی کس میں پائی جاتی ہے؟ کرسی میں. عبداللہ بن عباس وغیرہ سے بسند صحیح ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ کرسی ہے. اب اتنی بڑی کرسی کہ پوری کائنات اس سے چھوٹی پڑ جا رہی ہے. اس پوری آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے وہ کرسی. اس کرسی میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیر آتا ہے. اب آپ سوچیں کہ خود اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہے، اس کا تصور کر سکتے آپ دنیا میں؟ کم از کم اس دنیا میں کوئی انسانی مخلوق اس کا تصور نہیں کر سکتی. اور لکھ لیں آپ، اسی لیے اللہ رب العالمین کے دین کا یہ حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّىٰ تَرَوْهُ. اس دنیا میں، اس دنیا کی آنکھوں سے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا. اور اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ مجھے تو دیدار کرا دے، مجھے تو اپنی ذات کے دیکھنے کا شرف بخش دے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، انک لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تم وہاں ثابت قدم رہ گئے تو مجھے دیکھ سکتے ہو. پہاڑ پر نظر دوڑائی تو موسیٰ علیہ السلام بےہوش ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی تجلی جب پہاڑ پر نمودار ہوئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی بڑائی کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو شب معراج میں نہیں دیکھا تھا. اور اسی لیے بخاری کی روایت میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ پر زبردست جھوٹ بولا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے. اور اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا ارا، اللہ رب العالمین کی ذات نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس امام نے اللہ کی ان صفات کا اثبات کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے معنی ہم کو معلوم ہیں، اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے. کیسے ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے. لیکن یہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. یہ عقیدے کا اختلاف میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی یہ تحریریں ہیں، اس سے الٹا ان لوگوں کا یہ کام ہے. اور پھر اس کے بعد بہت سی باتیں ہیں، ساری باتیں میں آپ کا عرض نہیں کر سکتا،
لیکن اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے، آپ بھی سنیں، ایمان کہتے ہیں زبان سے ادا کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اعضاء اور جوارح بدن ہاتھ اور پیر سے اس پر عمل کرنا، جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور گناہ سے گھٹتا ہے۔ اطاعت اور نیکی کی جائے تو ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کیا جائے تو ایمان گھٹتا ہے۔ یہ انہوں نے ایمان کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ اس کے دلائل دیے ہیں، اور یہی مذہب صحابہ سے لے کر کے ہر زمانے میں ان لوگوں کا مذہب ہے جو سلف صالحین کی اتباع کرتے ہیں کہ ایمان جب بندہ نیکی اور اطاعت کا کام کرتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب گناہ کے کام کرتا ہے تو یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ کرتے 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 انسان اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ ایمان کا معمولی اور انتہائی کمتر حصہ اس کے پاس باقی رہ جاتا ہے، اور جب توحید ختم ہو جاتی ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو عقیدہ سلف سے درست بنیادوں پر رائج اور منقول ہے ہم تک، وہ یہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہاتھ پیر اور بدن سے اس پر عمل کرنا۔ اب یہ لوگ سب کے سب مرجئہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد کوئی بھی کام مت کیجیے، آپ کا ایمان اور جبریل علیہ السلام کا ایمان دونوں برابر ہے۔ گناہ کتنا بھی کیجیے، نافرمانی کتنا بھی کیجیے، مگر آپ کے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور جبریل علیہ السلام کا ایمان دونوں برابر ہے نا جھائی اور ذاتی کی بات ہے نا، جراتے بیجا کی بات۔ ظاہر ہے کہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہے، جب آپ نیکیوں پر راضی ہوتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، تو اس وقت دل کے کیا عالم ہوتا ہے، اور جب آپ گناہ کرتے ہو تو ہم میں سے ہر فرد اس بات کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے عمل ایمان کا ایک جز ہے، اور جب جز ہے تو اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں کہا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جن کو آیتیں سنائی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، اس قرآن کو سننے سے کس سے ایمان میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے۔ اور بہت جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ایمان کی زیادتی کی بات کہی ہے، اور اسی لیے وہ جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر ایمان یہ ہے کہ تکلیف سے چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے، تکلیف سے چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ تو جب ایمان کی یہ 72 شاخیں ہیں، تو ان یہ شاخیں جس قدر مکمل ہوں گی اسی قدر ایمان بھی مکمل ہوگا، اب یہ شاخیں جس قدر کم ہوں گی ایمان کم نہیں ہوگا۔ جیسے کہا کہ سب سے کمتر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ تکلیف سے چیز راستے سے ہٹا دی جائے۔ اب اگر کوئی آدمی تکلیف سے چیز راستے سے نہیں ہٹاتا تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن ایمان میں نقص پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کوئی چیز تکلیف سے چیزیں راستے پر ڈال دیتا ہے تو ایمان کم ہوگا کہ نہیں کم ہوگا؟ ظاہر ہے ایمان میں کمی پیدا ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سب باتیں اس امام نے اپنی اس کتاب میں ثابت کیا، اور یہ ساری باتیں وہ لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں جو ان کے نام پر بولے ذبح کرتے ہیں۔ تو عقیدت کہاں پائی گئی، محبت کہاں پائی گئی، لگاؤ کہاں پایا گیا؟ عقیدت تو اصل یہ ہے کہ اپنے محبوب کی بات کو مانا جائے،
ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کی جائے، ان کی ہدایات کو زندگی میں برتنے کا اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کیا جائے، اور جب ان کی مخالفت کی جائے، ان کے دین کی مخالفت کیا جائے، ان کے عقیدے کی مخالفت کیا جائے، ان کی بات کی مخالفت کیا جائے، ان کی ہدایتوں کی مخالفت کیا جائے، اور اس کے بعد محبت کا دعویٰ کیا جائے، تو اسے جھوٹ کے علاوہ کیا کر دیا جائے گا؟ بہرحال اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله۔